السلام علیکم، میں ہوں مہناز رضا، آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈکاسٹ. میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں امیگریشن جاب ایکسپرٹ. میں ملواتی ہوں آپ کو محمد خالد خان صاحب سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ، آئی ایم ویری گڈ. سر سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو، آپ نے Thank you. ہمیں اپنا ٹائم دیا. اور سر سب سے ضروری بات کہ اب ہر کوئی ابراڈ شفٹ ہونا چاہتا ہے. بہت سے لوگ جو اوورسیز ہیں وہاں جابس کے بڑے پرابلمس بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم نیوز ایسی دیکھتے رہتے ہیں. تو اس طرح کے فراڈ سے کیسے بچا جائے اور کیسے پتہ چلے کہ آپ یہاں سے اپنا سب کچھ سیل کر کے جا رہے ہیں اور صحیح طریقے سے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر آپ کو اچھی لائف مل جائے گی؟ دیکھیے، آپ نے نا ایک ایسا ٹاپک چھیڑا ہے جو پراببلی 225 ملین گھروں کا پرابلم ہے. پاکستان کی پاپولیشن کا ہر گھر میں جی ہمارا ایوریج فیملی سائز 4 to 5 ممبرس ہوتے ہیں، اور ہر فیملی یہ چاہتی ہے کہ ان کا کوئی بیٹا ایک آدھا باہر جائے. باہر جائے. لوگ ہمارے بڑا سیکریفائز کرتے ہیں، اپنے گھر بیچتے ہیں، زمینیں بیچتے ہیں، اور بہت ساری میجورٹی کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں. فراڈ کی بہت ساری قسمیں ہیں، وہ اگر آپ کبھی ٹائم ہوا تو میں آپ کو قسمیں بھی بتاؤں گا. لیکن ایک چیز جو میں اس وقت جو لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نوجوان، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ رائٹ اور رانگ ہے کیا، صحیح اور غلط. صحیح اور غلط کیا ہے. فرق. اگر آپ صحیح کی پہچان رکھتے ہیں تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا، آپ باہر موو بھی کر جائیں گے، اپنے گھر کے لیے ارننگ بھی کریں گے. تو اس میں دیکھیے، یہ پاکستان کے اندر کیا، آپ ابو دھابی چل جائیں، دبئی چل جائیں، فراڈ اور جو ایجنٹس ہوتے ہیں یہ ہر جگہ موجود ہیں. جب آپ کو کوئی جاب نظر آتی ہے تو آپ اس کمپنی سے یا وہ ریکروٹنگ ایجنسی سے پوچھیں کہ آپ کا لائسنس نمبر کیا ہے. نمبر 1. لائسنس. جی، نمبر 1 لائسنس نمبر ہے. لائسنس نمبر پوچھ کے پھر آپ سب سے پہلے جو OEP کی ویب سائٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، جی اس پہ جائیے. اس پہ جا کے آپ لائسنس نمبر جب انٹر کریں گے تو کمپنی کی ڈیٹیل آ جائے گی، وہ میچ کر جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈیمانڈ ہے صحیح طریقہ ہے. صحیح طریقہ ہے. وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے نوٹس میں ہے. جو چیز گورنمنٹ آف پاکستان نے ویریفائی کر لی ہے وہ جینوئن ڈیمانڈ ہے، اس پہ فراڈ نہیں ہو سکتا. اور جو ریکروٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ فراڈ نارملی نہیں کر سکتی، کیونکہ FIA بھی ان کو واچ کرتا ہے. تو سب سے پہلے کسی کو بجائے اس کے کہ اب آپ میرے پاس آ جائیں، میں کوئی جاب موجود ہے، میں آپ سے پیسے لے لوں. کنسلٹنٹ یہی کرتے ہیں. کنسلٹنٹ کا ہی کام نہیں ہے. یاد رکھیے گا، کنسلٹنٹ صرف ایجوکیشن کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اوورسیز جابس کے لیے کنسلٹنٹس آر ناٹ ریکوائرڈ، دے آر ناٹ الاؤڈ ایون لیگلی. اوورسیز جابس کے لیے لائسنس ہولڈر، ہم ان کو کہتے ہیں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر لائسنس ہولڈر کمپنیز. یہ بڑا اسپیشل لائسنس ہے، پچھلے 15 سال سے منسوخ ہے. میں جس ایک ریکروٹنگ ایجنسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں اس ٹائم اس کو ایڈورٹائز نہیں کرنا چاہ رہا، صرف اتنا بتاتا ہوں کہ وہ 23 ایئرس اولڈ لائسنس ہے. ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو جب ہمارے پاس سعودی عربیہ سے، قطر سے اور کسی اور ملک سے جب ڈیمانڈ آتی ہے تو پروسیجر یہ ہے کہ ہم اس ڈیمانڈ کو اس کنٹری کی گورنمنٹ سے پہلے ویریفائی کرواتے ہیں. زبردست. فرض کیجئے ایک بندے نے ایک کمرے کی کمپنی کھولی ہے، ڈیمانڈ 100 لوگوں کی مانگ رہا ہے کیونکہ اس نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے. وہ لٹ سے سعودیہ اور وہاں 100 لوگ آ نہیں سکتے کیونکہ اس کے پلے پیسہ نہیں ہے سیلری دینے کو. ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ پہلے اس کو اٹیسٹ کرے گی. اچھا، ان کی گورنمنٹ نے جب اٹیسٹ کر دیا، یہ بھی کافی نہیں. ہماری گورنمنٹ نے تو نہیں کیا، کیونکہ ریسورس پرسن تو ہمارا جا رہا ہے، پیسہ ہمارا جا رہا ہے. ہم پھر پاکستان ایمبیسی کو کہتے ہیں. پاکستان ایمبیسی کا ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول کا ایک آفیسر جاتا ہے، فزیکلی کمپنی کو چیک کرتا ہے. اگر فیمیلز نے جانا تو فیمیلز کی ارینجمنٹ دیکھتا ہے. پھر جب پاکستان گورنمنٹ اس کو ٹیسٹ کر دیتی ہے، then you are going on the right path. This is how it is. بڑا اچھا میسج آپ دے رہے ہیں، ورنہ واقعی لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. بہت سے لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اتنی پراپرٹی سیل کر کے آئے ہیں، ہم نے اس طرح اپنے بچوں کو بھیجا. تو یہ تو واقعی بہت مشکل بات ہے. اور آج کل ہر بچے سے پوچھ لو تو اس کو اوورسیز مطلب باہر نکلنا ہے، یہاں سے نکلنا ہے. آپ کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا، بچے ہوں بڑے ہوں سب جانا چاہتے ہیں. پچھلے سالوں میں ریشو نکال لیں، ملینز آف پیپل ہیو مووڈ ابراڈ. ٹھیک ہے، جن کے پاس تو بہت پیسہ تھا انہوں نے کمپنیز کھول لی. بہت سارے لوگ جابس کے لیے گئے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے نا کہ جو آپ کو یہ نظر آتا ہے، آپ سیکٹر ہے ڈنکی لگانے والا، یہ کون ہے؟ ایجنٹس ہیں. دے آر ناٹ ریکروٹنگ ایجنسیز. ریممبر، ریکروٹنگ ایجنسیز. پھر بھی ڈنکی کا معلوم ہونے کے باوجود لوگ ایسی حرکات کرتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ باہر کون سے لوگ جا سکتے ہیں؟ جی، دس از ویری ویری گڈ کوشچن. لیٹس سے میری ایک MSc اور ایک MBA، میں کچھ نہیں کر سکتا. میں وہاں جا کے شاید برتن دھونے کا مجھے کام مل سکتا ہے، اور کوئی کام نہیں. مجھے میری ڈگری ڈز ناٹ میٹر. سر میری ایک دوست ہے، سوری آپ کو اس بات پہ، وہ لنڈن میں ہے، تو وہ مجھے کہتی ہے یہاں پلمبر
یعنی کہ جتنے یہ جنہیں ہم یہاں لیبر یا ورکر کنسیڈر کرتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ ہم سے وہ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے سے زیادہ ارننگ اس کی ہے پر ہار، ایسا ہے؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے کہ میں اگر چلا جاؤں اور ایک پلمبر چلا جائے، پلمبر گاڑی میں پھر رہا ہوگا کما کے اور میں سڑکوں پہ یا بسوں میں پھر رہا ہوں گا. یہ کیوں ایسا اس کی کیوں؟ وجہ ہے میڈم، دیکھیں نا، دو طرح کی چیزیں دنیا میں چلتی ہیں. ایک ہے اسپیشلائزڈ ایجوکیشن، لائک یو آر اے ڈاکٹر، جی لیکن ڈاکٹر ہونا کافی نہیں. ڈاکٹر وہاں پہ تندور میں بھی بیٹھے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ایک ڈاکٹر، ڈاکٹر کیونکہ وہ ایگزامز پاس نہیں کرتے جو انٹرنیشنل چاہیے. ہمارے نرسز کا اس ٹائم انگلینڈ میں 10,000 نرسز کا شارٹ فال ہے. ہماری پاکستانی نرسز وہ محنت نہیں کرتی کہ آئلٹس دے دیں. تو اگر آپ ایجوکیشن کے تھرو جا رہے ہیں، اسپیشلائزڈ ایجوکیشن، تو اس کی سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں. جو جنرل پبلک ہے، ایون یو آر ماسٹرز ڈگری ہولڈر اور یو آر ایون پی ایچ ڈی، ڈز ناٹ میٹر، بیکاز واٹ میٹرس، جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کی اسکل. اسکلز. پورے یورپ میں بلیو کریں، کسی کو آپ نے مشورہ دینا جو اسکلڈ آدمیوں سے کہیں کہ یورو پاس ویب سائٹ پہ جائے، اپنا سی وی بنائے اور سبمٹ کر دے. اف ہی از اے اسکلڈ پرسن، اس کو ورک پرمٹ فری آف کاسٹ ملے گا. لوگ یہاں پہ ورک پرمٹ 60 لاکھ روپے کا لے کے جاتے ہیں. ہاں اتنا ہی سنا ہے لوگ، میں نے. میری سجیشن ہے لوگوں کو کہ ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ جو یہاں سے 2 نمبر قسم کے ورک پرمٹ پہ جاتے ہیں وہ اکثر وہاں پہ ان کو ایجنٹس لوٹ لیتے ہیں اگر وہ پہنچ بھی جائیں. اتنا پیسہ دینے کی بجائے آپ کو تھوڑا سا پیسہ لگا کے اپنی اسکل بلڈ کر لیں، آپ کو ورک پرمٹ آٹومیٹکلی فری مل جاتا ہے اف یو ٹرائی. تو سر یہ جو لوگ ہیں اتنی اپنی پراپرٹیاں سیل کر دیتے ہیں باہر جانے کے لیے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں جو صحیح سمجھدار ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنی پراپرٹی کیوں سیل کریں، ہم یہاں بیٹھ کے ہمارے پاس بزنس ہے، ہم ارن کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ یہاں سے نکلنا ہے. تو آپ اس پہ کیا سجیشن دیں گے؟ دیکھیے پتہ کیا بات ہے، غربت نا ہوں اپنی سوسائٹی کو خود ڈرائیو کرتی ہے. ہوں جب لیک آف اپرچونٹی ہو، فائنینشیل ایشوز دیکھ رہے ہیں لیک ہم آف بہت برے. اپرچونٹی ہے، آپ کے بجلی کے ریٹ ہائی ہیں، گیس کے ریٹ ہائی ہے، انکم نہیں اتنی میٹ ہو رہی، تو لوگوں کو باہر جانا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے، میرا ایک پی این ہوتا تھا بچہ، تو فیصل آباد کا تھا، تو اس کو میں نے صرف ایک مشورہ دیا تھا جب میں نے فیصل آباد کی سیٹ اپ چھوڑا. میں نے کہا کورین لینگویج سیکھ لے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا لوں. اسے سیکھ لی، وہ کوریا چلا گیا فری آف کاسٹ، کیونکہ کورین گورنمنٹ 5,000 ویزے دیتی ہے فری آف کاسٹ. یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ان کی. 5 جی، لاکھ 5,000 پر ایئر، اور 5,000. فری آف کاسٹ ورک پرمٹ ہے، فری آف کاسٹ. تو صرف اس کی ریکوائرمنٹ ہے یو مسٹ نو دا کورین لینگویج. وہ سیکھ لی اس نے. یقین کریے اس نے اپنی ساری بہنوں کی شادیاں کی ہیں، اپنے گھر بنائے. وہ پی این ہے جس کی تنخواہ ہمارے پاس 15,000 تھی کسی زمانے میں. تو دیکھیں نا، لوگ کیوں نہ جائیں باہر. مجھے اس کوشچن کا لیکن جواب جانے سے پہلے تیاری کر کے جائیں. تیاری کریں. آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا. تو سر اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے بتایا سکلز میٹر کرتی ہیں، یہاں نہیں، یہاں تو سکلز کی ویلیو مجھے تو دکھتی کم نہیں، ہی ہے. یہاں پہ نہیں ہے. انفارچونیٹلی. تبھی ہر کوئی مطلب ڈسارڈ ہے، مطلب ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بس نکل جائیں. لیکن نکلنے سے پہلے سب کچھ دیکھنا بھی تو ہے نا کہ فراڈ نہ ہو، یہ پرابلمس نہ ہو. تو آپ کیا اب سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح یہ اس چیز کو لے کے چلا جائے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک گورنمنٹ آفیسر نے مجھے کوٹ کیا تھا، جی. اور اٹس اے گڈ نیوز فار پاکستانی اسپیشلی اسکلڈ پیپل، پور لوگ. انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عربیہ میں، جی جی سعودی عربیہ بہت گرو کر رہا ہے اس ٹائم. میں ڈیلی ان ٹچ ہوتا ہوں، کتنی انویسٹمنٹس ہو رہی ہے، پروجیکٹس ہیں. سعودی عربیہ میں اگلے 5 سال جی جی ہمارا ہر پلمبر جا سکتا ہے، ہمارا ہر الیکٹریشین جا سکتا ہے، ویلڈر جا سکتا ہے. ہمیں ویزا ملے گا. ویزا ملے گا آن جاب، یعنی آپ جاب پہ جاتے ہیں، یو اسٹارٹ ورک میکنگ منی. پرمٹ. یس، ورک پرمٹ. تو میرا ذاتی سجیشن یہ ہوگی آپ کے پروگرام کے تھرو کہ لوگوں کو نا آپ پلیز ایم اے کروانے کی بجائے نا کروائیں، وہ شوق سے پڑھیں، کام سکھائیں کوئی. آپ ان کو کوئی اسکل سکھائیں. اسکلز. یقین کریے، ایک بچہ، میں نے ایک نہیں 1000 گھر دیکھے، ایک لڑکا باہر جاتا نا، پورے گھر کا نقشہ چینج ہو پوری جاتا ہے، گھر فیملی کو چینج پوری کر فیملی دیتا کا ہے. نقشہ ہاں. چینج. تو آئی تھنک یو شوڈ، آپ اس چیز کو پروموٹ کر سکتے سر ہیں. اب تو باہر جانا بہت مشکل ہو گیا نا، بہت مشکل ہے، پیسہ بھی چاہیے، بہت پیسہ چاہیے. اور فراڈ سے تو 80% فراڈ کا ہی خوف ہے، اور ہوتا 80% بھی ہے. فراڈ ہے، اس میں کوئی ہے. ڈاؤٹ نہیں. اچھا سر، اب پہلے تو دبئی یو اے جانا بہت آسان تھا. اب اس بہت سے لوگ ہیں، یو اے بہت ترقی کر گیا اس ٹائم، وہاں جابز پہلے تو ہمیں مل جاتی تھیں. اب اس کے لیے بھی اگر کوئی یو اے جانا چاہ رہا ہے، اس کے کیا پروسیجر ہے، اور ان دنوں کیا ویزاز ان کے مل رہے ہیں؟ جی، ویزاز ایشو ہوئے ہیں ابھی بھی، جی جی. ہمارے پاس بھی آئے ہیں. میں وہ ڈفرینٹ ہے. کیوں ریجیکٹ ہو رہے ہیں؟ دبئی سے ابھی پہلے میں بات کرتا ہوں ورک پرمٹ کا. دبئی سے ٹھیک ہے. وہ 3 سال سے تقریباً بین تھے، لیکن جو بڑے ہیں وہاں کے وہ ایشو کروا لیتے ہیں. جو ویزا ریسٹرکشنز ہیں نا، اس کے ملٹیپل فیکٹرز تھے.
پرابیبلی میرا اس پروگرام میں بولنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے کہ میں تھوڑا سا ڈپلومیٹک نارمس کو بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، لیکن اس کی جو بھی وجہ تھی اور ایک سے زیادہ وجہ تھی اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر بین ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس ٹائم وزٹ ویزا لوگ لے لیتے ہیں، اس میں سب سے بہتر آپشن ہے جو 5 ایئرز سیکیورٹی جمع کرواتے ہیں، لیکن میں اس کے اوپر اس لیے کمنٹ نہیں کر سکتا کہ میں وزٹ ویزا کو ڈیل نہیں کرتا. بٹ جو جاب ویزاز ہیں وہ آہستہ آہستہ کھول رہے ہیں، آہستہ آہستہ، کیونکہ اس ٹائم ترقی پہ جا رہا ہے. ترقی پہ ہے. آپ بلیو کریے، اگر آپ اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں نا اور سوشل انڈیکیٹرز ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں، اکنامک انڈیکیٹرز، تو سعودی عربیہ از دا بیسٹ ڈیسٹینیشن رائٹ ناؤ اس ٹائم، کیونکہ دبئی مارکیٹ بیسڈ ہے ٹورزم پہ لانگ لاسٹنگ گروتھ نہیں ہے. جو دبئی ہے یا جیسے جرمنی ہے یورپ میں، جو انڈسٹریلائز کنٹریز ہوتے ہیں وہ اصل گروتھ والے ہوتے ہیں. اینڈ سعودی عربیہ، میں آپ کے سامنے لسٹ شیئر کر دوں، آئی ایم ویری مچ ان ٹچ، مارکیٹ انٹیلیجنس ہم اپنی کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں. سعودی عربیہ از اے ہیوج اپرچونٹی فار اینی پرسن فرام پاکستان. تو سر اس کا کیا آسان طریقہ ہے؟ جیسے آپ سعودیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، بہت سے لوگ تو ان کنٹریز سے بھاگتے ہیں اور انہیں یورپ جانے کا شوق ہوتا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اس ٹائم یورپ کے کچھ کنٹریز، میں نام لوں نہ لوں، یو کے جیسے ہو گیا، کہ یہ لوگ ابھی لاس میں جا رہے ہیں. یہاں اتنا فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں جا رہی، جابس کی پرابلمس چل رہی ہیں. اس بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے، کیا سچ ہے؟ میرا تو لنڈن میں آفس بھی رہا کسی زمانے میں، تو اچھا، دس از ٹرو کہ لنڈن میں، میں تو لنڈن کی بات کروں گا کہ the situation is not very much promising. نہیں ہے نا، میں نے یہی سنا ہے بالکل ایسا ہے کہ لوگ وہاں سے موو کر رہے ہیں. وہاں سے موو کر رہے ہیں. ان کی اسپیشلی جو اب نئی ریگولیشنز آئی ہیں، وہ حالانکہ ایک مسلمان ہی خاتون ان کی جو ممبر ہیں، ان کی جنہوں نے نیا لا لے کے آئی ہیں، اس میں انہوں نے تو بہت سارے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا جو کئی سالوں سے وہاں پہ پی آر کے ویٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دینا نہیں کسی کو 20 سال سے پہلے، 10 سال سے پہلے. تو انگلینڈ از ناٹ اے پرومسنگ ڈیسٹینیشن. یہی مجھے میرے ایک دوست نے بھی بتایا، وہ آ گیا کہ یار 5 سال میں اب ویٹ کروں گا. نو، اٹس ناٹ دا پرومسنگ ڈیسٹینیشن. اس کی نسبت یورپ کے کچھ کنٹریز ہیں ویئر جہاں پہ ابھی بھی جایا جا سکتا ہے، اور ادھر اسکوپ بھی ہے، ادھر سیٹل ہونا بھی آسان ہے. اب دیکھیں، جرمنی ایک ایسا کنٹری ہے کہ جہاں پہ اگر آپ کو جرمن لینگویج آتی ہے نا، تو آپ کو جرمنی کی یونیورسٹی سے آپ کو اسکالرشپ دیتی ہے فل فلیج. وہاں تو اسٹڈی بھی فری ہے، اتنا آسان ہے. اب مسئلہ ہے کہ ہم لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں کوئی ہمارا چاچا، کوئی انکل مل جائے، ہمارا ویزا لگوا دے. ویزا لگوا کے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ تم نے سڑکیں دھونی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہے کہ مینس آپ پورا کرائٹیریا بنا کر دین موو کریں. ایسے نہیں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر کوئی ہم سے کاؤنسلنگ لینا چاہتا ہے، جی، تو وہ آپ کے اس پہ آئیں اور آپ مجھے فارورڈ کیجئے، میں ان کو رپلائی بھی کر دوں گا. وی کین گیو دا کاؤنسلنگ آلسو. کاؤنسلنگ تو بہت ضروری ہے، اور یہ بہت بڑا میٹر ہے. کوئی عام سی بات تھوڑا ہے کہ آپ نے اپنا ساری چیزیں داؤ پہ لگا کر آگے جانا ہے. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں جو میں اپنی ٹیم کے لوگوں کو. آپ نے لاہور سے نکل کے اسلام آباد جانا ہے، آپ ملتان روڈ پہ آتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ اسلام آباد، لیفٹ پہ کراچی. آپ غلطی سے لیفٹ پہ چڑھ جاتے ہیں، پتہ لگتا ہے ملتان پہنچ گئے تو جانا تو اسلام آباد، تو کیا کریں گے؟ جاتے جائیں گے؟ نہیں، اب واپس آئیں گے. تو میں کاؤنسلنگ کو کہتا ہوں کہ آپ جب کھڑے ہوئے نا تو وہیں سے کاؤنسلنگ لے لیں کہ میں نے رائٹ سائڈ پہ جانا، تو آپ کو ملتان تک کا راستہ ضائع نہیں ہوگا. یو سیو یور انرجی، یو سیو یور لائف، بیکاز اٹس ویری شارٹ. لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے، ہر کوئی بس سنی سنائی باتیں اور شارٹ کٹ پہ چلے جاتے ہیں. شارٹ کٹ پہ میں کہتا ہوں جو میں بات کر رہا ہوں اس کو کوئی بھی شخص اس کو ایگزامن کرے، اس کو اسٹڈی کرے، اس کو ویریفائی کرے. ہمیشہ جو آپ بات سنتے ہیں اس کو اگر آپ ویریفائی نہیں کرتے، اب تو انٹرنیٹ موجود ہے، یو ہیو آل فیسلٹیز، وٹ اسٹاپس یو؟ نتھنگ. ایکچولی جو آج کے دور میں بھی جو ایجنٹوں کے چکر میں پڑتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں they deserve it sometimes. یعنی کہ یہ رانگ میتھڈ مانتے ہیں. رانگ میتھڈ ہے، رانگ نمبر ہے. رانگ نمبر اس کو ہم رانگ نمبر بولیں گے. ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اسٹڈی کرے، پڑھے کہ کیا کیا ریگولیشنز. بہت آسان ہے، ہر چیز آن انٹرنیٹ از اویلیبل. اچھا سر، ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے، اور ایجوکیشن ویزا پہ اس بارے میں کچھ گائیڈ کریں. جی بالکل، میں اس کو بڑا سپورٹ کرتا ہوں. آئی فلی سپورٹ ٹو دس. اور اس میں ہم یورپ میں ہم ہیلپ بھی کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی. اس میں دیکھیے لوگوں کے ویزا ریجیکٹ ہوتے ہیں جب لوگ صرف ایک ڈیسٹینیشن بناتے ہیں کہ میں نے یورپ جانا ہے. ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے ویزا، ان کو نہیں ملتا. ویزا اس کو ملتا ہے بے شک جو بھی حالات ہیں، وہ کہتا ہے میں نے پڑھنا اور پڑھ کے وہاں پہ سیٹل ہونا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو ہمیشہ میں سجیسٹ کروں گا اسٹوڈنٹس کو کہ کبھی بھی رانگ ڈاکیومنٹ نہ اٹیچ کریں، کیونکہ اگر آپ کا ایک دفعہ ریجیکٹ ہو گیا اور اگر آپ کا ڈاکیومنٹ فیک ہے تو آپ 10 سال کے لیے بین ہو جاتے، وہ بتاتے نہیں آپ کو.
وہ بتائیں گے نہیں, آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ کا پیسہ ضائع آپ کا ہوگا. سب سے آسان, اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں, ورک پرمٹ پہ نہ جائیں یورپ, کیونکہ ورک پرمٹ میں بہت پیسے لوگ لیتے ہیں ایجنٹس, اور وہ بھی 2 نمبر ہے زیادہ تر. آپ سب سے آسان ہے کہ یورپ کے لیے آپ نے میٹرک کیا, انٹر کیا, گریجویشن کی, آپ وہاں پہ اسٹڈی ویزا اپلائی کریں. یونیورسٹیز بہت ساری ہیں جو آپ کو آپشنس دیتی ہیں. فیس بھی آپ نے یونیورسٹی میں ڈائریکٹ اپلائی کرنی ہوتی ہے. صحیح. یعنی مثال کے طور پہ کنسلٹنٹ کی فیس ہے کوئی بھی, لیٹ سے 1 روپیہ, یونیورسٹی کی فیس ہے لیٹ سے 10 روپے. تو فیس کنسلٹنٹ آپ کا صرف ایڈمیشن کرواتا ہے, فیس آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ جمع کروانی ہے. خدا نہ خاصا ویزا نہیں لگتا, تو آپ کے 10 روپے آپ کے پاس واپس آ جاتی ہے. کنسلٹنٹ نہیں لے سکتا کبھی بھی کنسلٹنٹ نہیں, کو. اگر جو فیس سبمٹ کروائی ہے واپس آ جاتی ہے, اگر ویزا ریجیکٹ ہو جائے تو جو یونیورسٹیز آپ کی فیس واپس کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ ایک لیکن بندے, کنسلٹنٹ تو کبھی بھی نہیں, وہ کنسلٹنٹ تو مانگتا ہی رہتا ہے. کنسلٹنٹ نے اپنی کنسلٹنسی فیس لینی ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور ایک کنسلٹنٹ ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے ₹1,00,000 لینا ہے. وہ کیا کرتا ہے, ایڈمیشن کرواتا ہے, آپ کا آفر لیٹر ایشو ہو گیا, اب وہ کہتا ہے فیس مجھے دے دو. اس کو آپ کو نہیں دینا, یونیورسٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے, میں ڈائریکٹ جمع کروا. یعنی کہ اگر آپ کسی کنسلٹنٹ کے تھرو کروا بھی رہے ہیں اپنا کام, تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. فیس آپ نے خود جمع کروانی ہے یونیورسٹی میں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ خدا نہ خاصا اگر ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو اکٹھے لاکھوں کا لاس نہیں ہوگا, آپ کا صرف کنسلٹنٹ فیس لاس ہوگی, اور وہ جو فیس ہے وہ یونیورسٹی واپس کر دیتی ہے 45 ڈیز کے اندر. اور کتنے کنسلٹنٹ تو انہیں پتا خود کچھ نہیں ہوتا اور بس لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. میڈم کنسلٹنٹ نے خود ٹریول نہیں کیا ہوتا. کئی ایسے کنسلٹنٹ ہیں, میں آج بھی ہنستا ہوں کہ میں ایک دفعہ گیا فیڈیکس گیا, تو ویسے میں چلا گیا کنسلٹنٹ کے پاس. میں نے کہا جی میں نے حالانکہ اپلائی کر کے آیا تھا میں, تو میں نے کہا UK کا ویزا چاہیے. کہتا جی میں بناتا ہوں. پھر میں نے اینڈ میں سوال کیا, میں کہا آپ نے خود کبھی ہیتھرو کی شکل دیکھی؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی, پھر میں تو خود ٹریول کرتا رہا ہوں. یعنی کہ آپ نے آپ بیتی سب کچھ فیس کیا ہوا ہے. میں آپ کے ساتھ جو ریئلسٹک بات کر رہا ہوں, مثال کے طور پہ میں جب اوسلو گیا تھا ناروے, فرسٹ ٹائم ورلڈ بینک کی طرف سے میں انوائٹڈ تھا, تو پھر وہاں سے ہم اوسلو یونیورسٹی بھی گئے. وہاں پہ بھی جب میری وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن یا پروفیسر سے بات ہوتی تھی, تو وہ کہتے تھے آپ کے ملک سے لوگ ناروے کیوں نہیں آتے, زیادہ تر انگلینڈ جاتے ہیں. تو میں نے کہا جی ایک تو لنگوسٹک بیریئر ہے, لینگویج کا بیریئر ہے. انہوں نے کہا جی وی کین ڈو ان انگلش آلسو. بٹ سیکنڈ تھنگ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں کچھ اگر اپلیکیشن آئی تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ لوگ جنرلی پڑھنا نہیں چاہتے, کام کے لیے آ رہے ہیں, ارننگ پہ, صرف ارننگ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لیٹ سے ایک بندے کا اسٹوڈنٹ ویزا لگ گیا, میں نے ایک بندے کو بتایا تھا, سکسیس سٹوریز بھی ہیں, ویزا لگ گیا, اب وہ چلا گیا, وہ کیا کرتا ہے اسٹڈی نہیں کرتا, ایکچولی وہ انلیگل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اگر وہ صبح یونیورسٹی چلا جاتا ہے, صبح 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک یونیورسٹی پڑھ لے, کچھ بھی نہیں قیامت آتی. 12 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کام کرے, رولز کو فالو کر لے, رولز کو 12 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک اتنا ہی کمائے گا, اس سے زیادہ کمائے گا جتنا چھوڑ کے کمانا تھا, اور 2 سال بعد اس کو ورک پرمٹ مل جائے گا وہاں پہ. تو دیٹ از دا بیسٹ آپشن. اچھا, مینس کہ آپ یہ گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ آپ صحیح راستہ چنیں. میں بیسیکلی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں نا, کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں, اور پریکٹیکلی بھی ہم لوگوں کو اس میں ہیلپ. لوگوں کو واقعی نالج نہیں ہے بہت سی چیزیں, جیسے میں ابھی سن رہی ہوں اور جان رہی ہوں, ہم بھی تو سنتے ہی رہتے ہیں, ہم نے کون سا دیکھا ہے یا وزٹ کیا ہے. بٹ ہم زیادہ تر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں, کچھ لوگ رو رہے ہوتے ہیں ادھر نہ آنا ادھر نہ آنا. تو پرابلم ادھر ادھر آنے کی نہیں ہے, پرابلم آپ کا وے جو آپ نے راستہ چنا ہے وہ غلط ہے. بالکل ایسا ہی. تو سر اس کے علاوہ یہ آپ, ہم نے اسٹڈی پہ بات کی ہے, وہاں جا کر اسٹڈی جیسے کریں, ان کہتے ہیں کہ جو یونیورسٹیز کی فیس بہت زیادہ ہے, ہم جاب کر کے بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتے, یہ کیا ایشو ہے؟ دیکھیے اٹس اے میٹر آف سلیکشن. لاہور میں کچھ ریسٹورینٹ ایسے جہاں پہ اسٹیکس جو ہے نا 6,000 کا بھی ہے, اور ایسے بھی جہاں پہ 1,200 کا بھی ہے. ٹیسٹ پرابلیز دونوں کا سیم ہے, ٹھیک ہے. اٹ از یور چوائس. آپ اچھے کنسلٹنٹس کے تھرو کرتے ہیں تو وہ آپ کو یونیورسٹی سستی والی ڈھونڈ دیتے ہیں. اچھا, جی ہاں, آپ سستی یونیورسٹی میں جائیے, بیکاز یو آر فرام دا تھرڈ ورلڈ کنٹری. وہاں جا کے اپنی لائف بنائے, یونیورسٹی لازمن پڑھے, اسٹڈی لازمن کرے, اس کا فائدہ آپ کو ورک پرمٹ کی شکل میں ہو جائے گا, اور آپ لانگ لاسٹنگ. مینس کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایجوکیشن ویزا پہ جا رہے ہو تو پلیز لازمی یونیورسٹی اٹینڈ کریں, آپ کا ہی فائدہ ہے. ابھی ان کو لگ رہا ہے کہ ہم وہاں ویزا مل گیا, اب نکل گئے ہیں اور جاب کریں, ہاں اپنا نقصان کر رہے ہیں. دیکھیں نا, وہ وہاں پہ پکڑے جائیں گے, ڈپورٹ ہو جائیں گے. اس سے بہتر نہیں ہے. اچھا, کمانا بھی انہوں نے اتنا ہی ہے, مزے کی بات ہے, کمانا بھی اتنا ہی ہے. اسٹڈی کے ساتھ کمائیں گے تو 2 سال بعد ان کو ورک پرمٹ مل جائے گا. دے کین گیٹ, دیکھو 27-28 ملک ہیں, 28 ملک ہیں یورپین یونین میں, تو کسی ملک میں جا سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. سو میں نے چونکہ خود دنیا پھری ہے, میں نے یہاں پہ دفتر میں بیٹھ کے ویزا فارم نہیں بھرا کسی کا, دنیا پھری ہے, یا میرا جو بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے میری انڈرسٹینڈنگ بڑی کلیئر ہے. سو آئی ایم اویلیبل, کسی کو اس میں ہیلپ چاہیے تو آپ اس ٹائم کس کنٹری کو سجیسٹ کریں گے کہ یہاں اپلائی کریں اور اس کنٹری کے ویزاز ایشوز نہیں ہیں اتنے؟
یورپین یونین میں نا کوئی بھی کنٹری دیکھا جا سکتا ہے، اس میں نا مختلف کنٹریز میں سبجیکٹ وائز فیسوں کا ڈفرینس ہے، اور فیس آپ نے انیشیل جمع کروانی، بقیہ فیس تو لڑکے وہاں جا کے جمع کرواتے، لڑکے لڑکیاں کما کے. میں نے یورپ میں سب سے زیادہ اس ٹائم جرمنی کے بارے میں سنا ہے. نہیں، جرمنی تھوڑا ٹف ہے. جرمنی آپ کا بلاک اکاؤنٹ کرواتا ہے، آپ سے کافی بینک سارا اسٹیٹمنٹ پہ چلتا ہے. نہیں، وہ کہتا ہے پیسہ بلاک کرو. سو اچھا، جرمنی از ناٹ فیوریبل پاکستانیز کے لیے. بلاک مطلب پہلے زیادہ، پہلے ہاں آپ نے ایڈمیشن کروا کے آپ نے ایک اماؤنٹ اسٹک کر دینی، آپ اسٹک کر نکلوا دینی نہیں ہے سکتے. کہ اتنے سال تک پڑھنا ہے تو یہ پیمنٹ ابھی ہماری بہت ہے. سارے کنٹریز ہیں، آپ اسپین میں کر سکتے ہیں، اٹلی میں کر سکتے ہیں، ایسٹرن یورپ میں جو نئے کنٹریز شامل ہوئے ہیں ادھر جا سکتے ہیں. وہاں پہ سیٹلمنٹ آسان ہے، اسٹڈی بھی آسان ہے اور سستی بھی ہے. ہم جس ٹاپک پہ بات کریں بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور آج کل کے یوتھ کا تو خاص طور پہ فوکس ہی ہے کہ It is. ہمیں باہر جانا ہے. سر بہت شکریہ اتنی اچھی انفارمیشن دینے Thank you کا، very much جی. اور یہ بہت فائدے مند انفارمیشن تھی، کیونکہ آج کل ہر ایک کا یہی ایشو ہے کہ ہمیں اس ملک کو چھوڑ کر باہر جا کے پڑھنا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل. ایجوکیشن کے لیے تو بچے باہر ہی جانا چاہتے ہیں. تو چلیں، آپ سے صحیح راستہ سمجھ آیا، اور شو میں ہمیں جوائن کرنے کا شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان دس شو. تھینک یو سو مچ. یہ تھے ہمارے ساتھ محمد خالد خان صاحب. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں اسی ٹائم. اللہ حافظ.